بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی جو دور بیٹھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں۔ حضرات اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کا تذکرہ گزشتہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تھا، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اس دنیا میں اور اس زمین پر کبھی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت میں کوئی اللہ والا موجود نہ ہو۔ ہر زمانے میں ہر وقت اللہ والے موجود رہتے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زمین اللہ والوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ والے کہتے کسے ہیں یہ بات بھی آ چکی۔ ابھی میں نے آیت بھی پڑھی، اولیاؤہ الا المتقون۔ اولیاء اللہ جو کہتے ہیں تو ان شخصیتوں کو کہا جاتا ہے جو تقوی کے انتہائی اونچے معیار پر ہوتے ہیں، انتہائی اونچا معیار۔ اللہ کی محبت بھی بے پناہ ان کے دل و دماغ میں بسی رہتی ہے، اتباع سنت کا جذبہ بھی بہت زیادہ ان کے دل و دماغ میں رہتا ہے، اور ان کا دل دنیا کی ہر چیز سے فارغ ہو کر کے، خالی ہو کر کے صرف اللہ کے لیے مشغول ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ان کے اعمال کو اور ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ان کی زندگی کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ہر عمل میں اتباع شریعت نظر آتی ہے۔ تو ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے کہ ہر اعتبار سے جس کے اندر اتباع شریعت ہو تو اس کو اللہ والا کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں، یہ بات بھی آ چکی ہے۔ 12 مقامات حضرات صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ اولیاء اللہ مجاہدات کے ذریعے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ جو مشقتیں اور جو قربانیاں دیا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مقامات چڑھتے رہتے ہیں، بلند مقامات پر فائز ہوتے رہتے ہیں، بلند درجات پر فائز ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے تو ہوتے ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس مقام پر وہ جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک گویا اس سے تکوینی امور بھی گویا اس کے ذریعے سے اللہ پاک انجام دینے لگواتے ہیں۔ اللہ پاک تکوینی امور میں بھی اللہ والوں سے تصرف لیتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہوتا ہے۔ ہر ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ تکوینی امور سے متعلق بھی کیا کہ اس کا کوئی تصرف ہو، یا تکوینی امور سے متعلق بھی اس کے لیے کوئی چیز سپرد ہو، لیکن بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کے سپرد ہوتے ہیں باضابطہ تکوینی کام، تکوینی امور۔ کلام پاک میں بھی اس کی مثال ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ، اللہ کا ایک بندہ ہے۔ تو وہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے، تکوینی امور پر وہ مامور تھے۔ اسی طرح ہر زمانے میں کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک ان کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جذب ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان سے اس طرح کے امور بھی گویا ان کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ کسی ولی کا کوئی ذاتی کارنامہ نہیں ہوتا، اس کا ذاتی کارنامہ تو بس یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دی، اتباع سنت کا جذبہ اس کے دل میں پنپ رہا ہے، اور وہ اللہ کے لیے بے پناہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے، مجاہدے کو برداشت کر چکا ہے، اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے، اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے، شریعت کا پابند ہے۔ یہ اس کا کمال ہوتا ہے کسی بھی ولی کا سب سے بڑا کمال جناب نبی کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ لیکن اس کمال کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ جو اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے بطور انعام کے کبھی کسی ولی کو گویا تکوینی امور سے متعلق بھی کچھ چیزوں کا تصور اس کے گویا اس کے ذریعے سے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ولی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن ایسے اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرات صوفیہ نے بیان بھی کیا ہے، مقامات بھی بیان کیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ پاک تکوینی امور بھی سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ بہرحال کسی زمانے میں زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں۔ میں نے ایک مثال بھی بیان کی تھی گزشتہ جمعہ کہ جس طرح دنیا کے امور چلنے کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیے ہیں کہ اسباب کے درجے میں اپنے لیے ایم ایل اے بنائے ہوئے ہیں، ایم پی بنائے ہوئے ہیں، پی ایم بنایا ہوا ہے، سی ایم بنایا ہوا ہے۔ اب اگر کسی پی ایم کی ڈیتھ ہو جائے، کسی سی ایم کی ڈیتھ ہو جائے، یا کسی ایم ایل اے کی ڈیتھ ہو جائے، یا کسی ایم پی کی ڈیتھ ہو جائے، تو اب وہ جگہ خالی نہیں رہتی، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، اس جگہ کو پر کیا جاتا ہے۔ اگر خالی رکھیں گے، پی ایم کی ڈیتھ ہو گئی، دوسرے پی ایم کا انتخاب نہیں کریں گے، تو آپ دیکھو دنیاوی جو کاروبار ہے، دنیاوی جو معاملات ہیں، اس میں کس طرح کا فرق پڑ جاتا ہے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ سی ایم کی ڈیتھ ہو گئی، سیٹ پر نہیں کی جا رہی ہے، وہ سیٹ بھری نہیں جا رہی ہے، تو اب دنیاوی معاملات کیسے چلیں؟ فوراً کیا کیا جاتا ہے، اس کی جگہ کسی دوسرے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ایم ایل اے گزرتا ہے تو دوسرا ایم ایل اے بنتا ہے، تو ایم پی گزرتا ہے دوسرا ایم پی بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ہر زمانے میں ایک اللہ کا ولی چاہتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا اللہ کا ولی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گویا دنیا میں کبھی کوئی ولی پوری دھرتی پہ موجود ہوگی نہ، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت میں اللہ کے ولی اس دنیا میں موجود رہتے ہیں، اور ایک ولی گزرتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ پاک دوسرے ولی کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی پیچھے آ چکی ہے، لیکن میں اسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اولیاء اللہ کا ذاتی تصرف کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ذاتی کمال تو بس اتباع شریعت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت کا جذبہ جو ان کے دل و دماغ میں، اور اتباع شریعت ان کے اعمال سے جو ظاہر ہو رہی ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نوازتے ہیں، اور نوازنا ثابت ہے، اور خوب نوازتے ہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ گزشتہ جمعہ آیا تھا۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے اندر سیستان کے ایک علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ پھر کس کس طرح انہوں نے علمی اسفار کیے، کہاں کہاں وہ گئے، بخارا گئے، سمرقند گئے، بلخ گئے، ہرات گئے، بغداد گئے، اور کتنے صوفیاء سے انہوں نے کیا کیے، ملاقاتیں کی ہیں، ملا ہے، اور کتنے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ان کے والد تو بہت بڑے عالم تھے، اور پھر والد نے میراث میں جو چھوڑا تھا تو وہ ایک باغ چھوڑا تھا اور ایک پنچکی چھوڑی تھی، اس کا تذکرہ بھی آیا۔ اور والدین کے انتقال کے بعد ان کا گزر بسر بس اسی پر تھا، لیکن جب وہ جو مجذوب ملے تھے حضرت ابراہیم قلندوزی رحمۃ اللہ علیہ،
تو اس مجذوب کے ملنے کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ جب دل کی دنیا بدل گئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے والد کی میراث سے جو باغ ملا تھا اور جو پنچکی ملی تھی وہ دونوں بھی انہوں نے بیچ دیا۔ بیچ کر کے پھر کیا ہو گئے، پھر وہی اللہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ادھر ادھر، اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے جن سے آپ کو خلافت ملی تھی۔ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے درجے کے اللہ کے ولی صوفی بزرگ بھی تھے، اور صرف صوفی بزرگ نہیں، علمی اعتبار سے ان کا انتہائی اونچا درجہ تھا، محدث تھے، اور معمولی محدث بھی نہیں، حجت کہا گیا۔ حجت کہتے ہیں کہ جس کو کم از کم 3 لاکھ حدیثیں یاد، تو یہ مقام تھا ان کے پیر کا، ان کے مرشد کا، تو وہ حجت تھے، مطلب یہ کہ 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ان سے وہ منسلک ہوئے، پھر جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ گئے تو آپ کی ایما پر پھر وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی طرف کو آئے، اور آ کر کے جس علاقے کا انتخاب کیا وہ بھی مسلمانوں کی حکومتوں کا کوئی علاقہ نہیں تھا، حالانکہ دلی میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اجمیر کا آپ نے انتخاب کیا اس وجہ سے کہ وہ تجارتی ایک بڑا مرکز بنا ہوا تھا اور ثقافتی مرکز بھی بنا ہوا تھا، ہر مذہب کا آدمی وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ تو آپ جو مشن لے کر کے آئے تھے تو آپ نے اپنے لیے رہنے کا انتخاب جو کیا تو وہ اجمیر کا انتخاب کیا، اور پھر وہاں جب پہنچے تو بادشاہ کس طرح آپ کے مخالف ہو گیا، پرتھوی راج چوہان جو تھا، اور اس نے سرکاری جادوگروں کو آپ سے مقابلے پر لگایا، بدتمیزی کرنی چاہیے اور آپ کو روکنا چاہا، چونکہ اس نے بہت سی پیشن گوئیاں پہلے سے سن رکھی تھی کہ ایک درویش آئے گا تو اس درویش کی وجہ سے اس کی بادشاہت خطرے میں پڑے گی، تو وہ پوری کوشش میں تھا، لیکن اللہ پاک نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کرامتوں کا اظہار کیا، جادوگروں کو مغلوب کیا۔ اس زمانے میں اس طرح کی کرامتوں کی ضرورت تھی۔ کرامتوں سے متعلق بھی ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گزشتہ جمعہ بھی کچھ کرامتوں کا تذکرہ آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک جادوگر اوپر آسمان میں اڑ رہا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنی چپل اتار کے پھینکا، اس کی بھیج دیا، تو وہ چپل جا کے مار کے اس جادوگر کو کیا کیا، واپس لے کے آیا۔ اور پھر اسی طرح وہ جو جادوگر کا تذکرہ آیا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے آپ کو ایک پیالہ پانی کے اندر مکمل طور پر ڈبو دیا، ناخن کی طرف سے شروع کر کے اس نے اپنے پورے بدن کو ڈبو دیا تھا پوری پبلک کے سامنے۔ وہ بادشاہ کی وجہ سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑا تھا، اور آپ نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس مقابلے پر رضامندی ظاہر کی تھی، مقابلہ ہوا تھا، تو آپ نے بھی کیا کیا کہ اپنے پورے بدن کو دوسرے پیالے میں ڈبو کر کے بتا دیا سب کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر پہلے سے یہ طے پایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ایک آدمی ایسا جو تمہارا ہو لیکن سچا، تو سچے آدمی سے آپ نے کہا تھا کہ دیکھو ہر پیالے کے اندر جس پیالے میں وہ جادوگر ڈوبا ہے اس کے اندر بھی تم اپنا کپڑا ڈبو کے الگ رکھنا، پھر جس پیالے میں میں ڈوبا ہوں اس کے اندر بھی تم اپنا کپڑا ڈبو کر کے الگ رکھنا، پھر میں جب تم سے کہوں تو پوچھو تو میرے سوالات کے جواب دینا بعد۔ تو جب یہ دونوں کیا ہو گئے، پیالے سے دوبارہ واپس لوگوں کے سامنے آ گئے، جادوگر بھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، جادو تو لوگ سیکھتے ہیں، وہ ایک نظر بندی ہوتی ہے، وہ ایک کمال ہوتا ہے جو شیطانوں کو خوش کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جو انسانی دسترس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت مشقتیں محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ برہمن اور یہ یہودی کرتے ہیں جادو کے لیے، مرتے ہیں یہ لوگ، ہر سڑا ہوا کام، ہر گندا کام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تھے ایسے جادوگر جو گندگی کے ذریعے سے اور شیطانوں کو خوش کر کے لوگوں کو ایسے محیر العقول چیزیں دکھایا کرتے تھے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی جادوگر نہیں تھے، اسی لیے فوراً جادوگروں نے کیا کیا تھا، اسلام بھی قبول کیا تھا۔ کیوں بھائی، وہ جو جادوگر تو جانتا تھا کہ میں جو اڑ رہا ہوں یہ میرا جادو ہے، وہ ہنر کو جانتا تھا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چپل کو دیکھ رہا ہے، جب وہ آ کے سر پہ مار کے ان کے جادو کو فیل کر رہی ہے تو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے جادوگر کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی اونچی شخصیت ہے، یہ جادو کے بس کی بات نہیں،
یہ کوئی جادوگر ہوتا ہے کہ اس طرح کا جادو یہ دکھا نہیں سکتا. تو جادوگروں کے دل میں تو حقیقت اترتی ہے. تو دونوں جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور پبلک نے جس نے دیکھا تھا انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو سوال کیا اس بندے سے جس کو 2 رومال دیے تھے. کہا کہ دیکھ جو جادوگر جو ہے جس گلاس میں جس پیالے میں ڈوبا تھا جس میں تو نے اپنا رومال ڈبایا ہے اس کی خوشبو اس کی بو کیسی ہے اور میری بو کیسی ہے. جس پیالے میں میں ڈوبا تھا اللہ کی قدرت سے بطور کرامت کے اللہ پاک نے یہ گویا میری کرامت ظاہر کی تھی تو اس کی بو کیسی ہے لوگوں کے سامنے بیان کر. تو وہ جو شخص تھا وہ تھا تو اس جادوگر کا بندہ لیکن اس نے سارے لوگوں کے سامنے کہا بتایا کہ دیکھو یہ رومال ہے یہ اس پیالے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ رومال ہے وہ جادوگر کے پیالے میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ کی قسم جس پیالے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ظاہر ہوئی ہے اس سے بے پناہ خوشبو آ رہی بے پناہ خوشبو. اور جو جادوگر کا پیالہ تھا جس میں نے اپنا رومال ڈبایا تھا انتہائی گندی بدبو آ رہی. لوگوں نے جب یہ سنا جادوگر کے آدمی کے زبان سے تو لوگ بھی ایمان قبول کر کافی لوگوں نے ایمان قبول کیا. یہ جو کرامتیں ہیں ان کرامتوں کے متعلق ایک بات یاد رکھنی چاہیے. اگر کوئی کسی جزئی خاص کرامت کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. لیکن مطلقاً اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے تو کفر کا خطرہ ہے دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے چونکہ کرامت یہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ پاک نے کلام پاک میں جگہ جگہ اپنی قدرتوں کا مظاہرہ کیا ہے بتایا ہے میں خالق ہوں میں اللہ ہوں میری دسترس میں میری قدرت میں میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا. عورت جب بانجھ ہو جائے تو بانجھ ہونے کے بعد بھی میں اولاد دے سکتا. میں سمندروں میں راستے بنا سکتا. کلام پاک میں اللہ پاک نے دعوے کیے ہیں صرف دعوے بھی نہیں بلکہ واقعات بیان کیے کہ کس طرح سمندر کے اندر راستے بنے خشکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کس طرح گلزار بن گئی اور ٹھنڈی ہو گئی. یہ سب واقعات اللہ پاک نے بتائے اور کہا مجھے پہچانو میری قدرت کو پہچانو میں کون ہوں. تو جب کوئی بندہ ولایت کے انتہائی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں. تو اب اگر کوئی مطلقاً کرامتوں کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے دائرہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی خاص جو کرامت ہوتی ہے نا یہ تو جن روایتوں سے آتی ہے وہ اتنی مسترد درجے کی گویا متواتر یا یہ کہ صحیح درجے کی جو روایتیں ہوتی ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس طرح کی روایتیں نہیں ہوتی. حالانکہ بڑے بڑے بزرگوں سے یہ روایتیں منقول ہوتی ہیں اہل علماء سے یہ روایتیں منقول ہوتی ہیں لیکن اس کی استنادی حیثیت اتنی پختہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کسی جزئی کرامت کا کوئی انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوتا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو جب تک تحقیق نہ ہو اگر وہ تصدیق نہیں کر سکتا ہے تو انکار بھی نہ کرے تصدیق نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. جب اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جو بندے دیکھتے ہیں ان کے سامنے تو ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح اپنے ولی کی ولایت کو ظاہر کیا اور اس کی ہاتھ پر کس طرح اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. یہ دیکھنے والے دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن جیسے اب ہم لوگ ہیں جو آپ کی زمانے کے تو ہیں تو ان لوگوں کو بہت سے شبہات رہتے ہیں تو اگر دل نہیں مان رہا ہے تصدیق نہیں کر رہے تو مکمل طور پہ کلیہ طور پہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کرامتوں سے متعلق ایک بات یاد رکھنی چاہیے. اور دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان آئے تھے ایک مشن لے کر کے آئے تھے ایک مقصد لے کر کے آئے تھے. اب میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم بات ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے کہ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے نا وہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہندوستان میں بتایا جاتا ہے کہ محمد قاسم جو آئے تھے نا 700 کے بعد 712 یا 13 عیسوی میں کچھ آئے تھے نا تو وہ جب آئے تھے تو اس وقت میں اسلام آیا یہ لوگ کہتے ہیں. اور محمود غزنوی کے متعلق لوگ الٹی سیدھی طرح کی باتیں بکواس اس طرح کی باتیں کہ وہ سومناتھ مندر پہ آ کر کے انہوں نے اٹیک کیا برباد کیا زبردستی طاقت کے بل پر
لوگوں کو ایمان میں اسلام میں داخل کیا، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، یہ اسلاموفوبیا ہے۔ اسلام کے خلاف الٹی سیدھی غلط سلط تشریحات اور غلط سلط باتیں لوگوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیے اسلام جو آیا ہے اور اسلام جو پھیلا ہے تو مسلم بادشاہوں کے توسط سے نہیں پھیلا۔ ہاں کارنامے ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، محمد بن قاسم اور پھر یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کارنامے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن اصل جو اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ اور پھر تاجر، اس زمانے کے جو تاجر تھے۔ ہندوستان کے اندر اسلام کس طرح پھیلا ہے اس کو سمجھنا ہو تو آپ یہ دیکھ لو کہ اسلام کا سب سے بڑا شعار ہوتا ہے مسجد، سب سے بڑا شعار مسجد۔ تو اب دیکھو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد اسلام کے اندر کب تعمیر ہوئی؟ تو 3 مسجدیں ہیں جن کے بارے میں پوری تاریخی اعتبار سے ثابت شدہ یہ چیز ہے اور آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں۔ کیرالہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کو پیرامن جامع مسجد کہا جاتا ہے، جمعہ مسجد بھی کہتے ہیں لوگ۔ پیرامن ایک اس زمانے کے بادشاہ کا بھی نام تھا، اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے، وہ روایتیں جو اتنی مستند نہ ہو، اتنے قوی درجے کی نہ ہو، کہ وہ جو پیرامن بادشاہ تھا وہ بادشاہ نے ایمان قبول کیا اور پھر وہ بادشاہ صحابی کے درجے پہ بھی فائز ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ان کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، واپس آئے، واپس آ کر کے انہوں نے کیا کیا، وہ مسجد بنائی۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ وہ جو مسجد ہے وہ مسجد بہرحال 629 عیسوی میں بنی۔ ہاں وہ تو محمد بن قاسم جو آئے تھے وہ تو 700 کے بعد آئے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ وفات بھی 632 عیسوی میں ہوئی، 632 عیسوی میں ہوئی، اور وہ جو مسجد بنی ہے وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 629 عیسوی میں بنی۔ عیسوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ہجری اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا۔ تو کیرالہ کی وہ جو مسجد ہے وہ مسجد 629 عیسوی میں، اور پھر اسی طرح وہ جو مسجد بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی، وہ وہاں اسلام کیسے پھیلا تھا؟ تو عرب لوگ تجارت کے ذریعے سے اور دعوتی مقاصد کے تحت میں سمندری راستوں سے ساحل پر آتے تھے، ساحلی علاقوں میں پہنچتے تھے۔ یہ کیرالہ کا علاقہ ہے، اسی لیے دوسری بڑی جو قدیم مسجد ملتی ہے ہندوستان میں وہ تمل ناڈو کی ملتی ہے۔ تمل ناڈو کی پیرالہ ایک نام ہے اس کا، پیرالہ جامع مسجد، جمعہ مسجد، بعض لوگ جمعہ مسجد کہتے ہیں، بعض لوگ جامع مسجد کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے تمل ناڈو کی۔ یہ بھی 633 یا 34 عیسوی کی بات آتی ہے، 634 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں۔ اور تیسری مسجد گجرات کی ہے، گجرات کی ساحلی علاقہ ہے، براڈوا ماسکیو کے براڈوا کے نام سے ہے، برہان الدین کی ایک مسجد ہے، بہت قدیم ہے، وہ بھی 632 عیسوی کی ہے۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں خود بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمان آیا، اسلام آیا، اور ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ اسلام یہ جو حکمران ہے یہ حکمران تو بہت بعد میں آئے، اور ہندوستان میں تو کئی صحابہ کی آمد کے بھی تذکرے ملتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پڑوسی ملک کے، انہوں نے تو کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 25 صحابہ کرام، ایک تو نہیں 25 صحابہ کرام ہندوستان آئے تھے۔ اس زمانے کا ہندوستان جو بالکل کیا تھا کہ جس میں افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب شامل تھا، اس ہندوستان کی وہ بات کرتے ہیں کہ 25 صحابہ کرام، ان کے نام بھی گنا انہوں نے اس کتاب کے اندر کہ یہ صحابہ کرام ہندوستان آئے تھے دعوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام آئیں گے تو کیا مقصد لے کر کے آئیں گے، کیا لینے آئیں گے؟ وہ تو دنیا کے متلاشی تو تھے نہیں، اور پھر لوگوں نے جو ایمان قبول کیا ہے وہ کسی کے زور پہ نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی جب آئے تو آنے کے بعد آپ نے اسلام کا نظام عادل پیش کیا۔ اسلام کے اندر ایک خود کشش ہے، یہاں پر اونچ نیچ کا نظام تھا۔ آپ کے بہت سے واقعات ہیں کہ چمار برادریوں کے ساتھ کس طرح کا آپ نے سلوک کیا، اور پھر اسی طرح بھنگیوں کے ساتھ جو صفائی کا کام کرتے ہیں، چمار تو کہتے ہیں جو چمڑے کا کام کرتے ہیں، واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں کہ کیسا آپ نے حسن سلوک کیا۔ ایسے نچلی ذات کے لوگوں کو، جن کو لوگ اپنے بازو بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی صفائی کرتے تھے، اور اپنے بازو اپنے دستر پہ بٹھا کر کے ان کا لنگر مشہور تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بھنگی کو دیکھا آپ نے، ایک واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بھنگی کو دیکھا،
دور سے دیکھا کہ وہ کیا ہے لطف اٹھے, ٹوکرا سر پہ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے, تو آپ نے اپنے آدمی سے کہلا بھیجا کہ بھائی اس کو بلا کر کے کھانا کھلا. تو اب جو قاصد گیا, قاصد جا کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو گویا حضرت بلا رہے ہیں. تو وہ دور سے دیکھتے, وہ بڑے حضرت میرے کو بلا رہے ہیں. تو انہوں نے بولے ہاں آپ کچھ بلائے. تو انہوں نے بولے نہیں حضرت کو نہیں معلوم, میں بہت گندا ہوں, ایسی گندی حالت میں حضرت کے پاس کیسے آ سکتا ہوں, اس وقت میرے ٹوکرے میں بھی گندگی ہے, میں گندگی لے کے جا, میں کیسا ہوں حضرت کے پاس, اتنے پاک باز اتنے صاف, میں نہیں جا سکتا. تو اب یہ جا کے بتائے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نہیں, جاؤ جا کے بولو کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ وہ نہیں آئے, اور اس کا ٹوکرا اٹھا کے وہیں رکھو, اس کو قریب لاؤ, اس کے ہاتھ دھلا, اس کے پیر دھلا, بس اتنا کرو. اتنا کر کے اس کو میرے پاس لے کے آؤ اور میرے بازو بٹھا کر کے کھانا کھلانا میں چاہتا ہوں. اس کو بولو کہ تم اسی حالت میں حضرت کے پاس آ سکتے ہو. تو جب قاصد دوبارہ گیا, دوبارہ جا کے کہا کہ دیکھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم اسی حالت میں ان کی بارگاہ میں آؤ, ان کے لنگر میں آؤ, ان کے پاس بیٹھو. تو وہ حضرت کا گرویدہ ہوا اور پھر قریب آیا. حضرت نے کیا کیا کہ ہاتھ پاؤں دھلوا دیے, اپنے بازو بٹھایا, اپنے بازو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں پہلا لقمہ خود رکھا. اب بتاؤ کہ ایسے طریقے سے ایک لقمہ اس کے منہ میں جائے گا تو ایمان اس کے دل میں پہلے کیوں نہیں اترے گا؟ ایمان پہلے اترا, وہ لقمہ اس کے گویا جسم میں بعد میں اترا. یہ طریقہ تھا حضرات اولیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے گویا اسلام اور دین کے پھیلانے کا. لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا کیسا عادل ہے, وہ اونچ نیچ کا قائل نہیں, وہ امیر اور غریب کا قائل نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر انسان تکریم کے قابل ہے, ہر انسان عزت کے قابل ہے, کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.